کے سردار، محبوب خدا، غریبوں کے ماوا، یتیموں کے ملجا، گنبد خضرا کے مقی، ساقی کوثر، حبیب داور، مالک جنت، ہمارے ہم سب کے آقا و مولا، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں آئیے ہمارا مل کر بابلند آواز درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفینا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ رسول، آل رسول، صحابی رسول، اہل بیت کی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے جھم جھم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے۔ پڑھیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے، قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سر کٹانا گھر لٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے، سر کٹانا گھر لٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے، تجھ پر ہے فدا دونوں جہاں اے اہل بیت۔ آج ہی پناہ مانگ ان سے، آج ہی ان کی مدد لے لے، آج ہی پناہ مانگ ان سے، آج ہی ان کی مدد لے لے، ورنہ کل تو مان گیا تو وہ نہ مانیں گے۔ سونا جنگل اندھیری رات ہے، سونا جنگل اندھیری رات ہے، سونے والے جاگتے رہیو چوروں کی بارات ہے۔ یہ اشعار بہت ہائی لیول کے ہیں، یہ آپ کے سمجھ میں اتنے آسانی سے نہیں آئیں گے، یہ اعلیٰ حضرت کے لکھے ہوئے اشعار ہیں۔ اس کا بعد میں تفسیر کروں گا، ذرا لوگوں کی تعداد بھی بڑھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا بندہ پیارے نبی کا امتی بنایا اور ہمارے ہدایت کے لیے اپنا آخری کلام قرآن پاک نازل فرمایا۔ قرآن پاک ایسی کتاب ہے کہ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ قیامت آ جائے گی لیکن اس میں فی برابر بھی کوئی غلطی نہیں نکال سکتا۔ ھدی للمتقین، اور جو پرہیزگار لوگ ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑی ہدایت ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اس سے پہلے اللہ نے زبور، انجیل، توریت نازل فرمائی، لیکن اس زمانے کے بڑے بڑے علماء دین نے یا بڑے بڑے جانکار نے اس میں تبدیلی کی، انجیل میں بھی تبدیل کی، زبور میں بھی تبدیل کی، اپنی مرضی کے مطابق توریت میں بھی لکھ ڈالا۔ پھر اللہ نے اپنی آخری کتاب ایسی بنائی کہ دنیا کا بڑا سے بڑا ہوشیار مائی قلال آ جائے، قرآن پاک کو نہ بدل سکتا ہے نہ قرآن پاک کو تبدیل کر سکتا ہے۔ اب قیامت تک یہ کتاب باقی رہے گی، اور اسی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، جو میری راہ میں قتل کر دیے جائے، مارے جائے تو اے لوگوں انہیں مردہ ہرگز نہ کہو، وہ زندہ ہے، تم اسے سمجھ نہیں سکتے۔ پتہ یہ چلا کہ جتنے بھی شہداء کربلا ہے قرآن کریم کے کہنے کے مطابق سب کیا ہے؟ زندہ ہے، سب زندہ ہے، ہم انہیں مردہ نہیں کہیں گے۔ کہنا تو دور کی بات، گمان تک نہیں کرنا ہے، دل میں خیال تک نہیں لانا ہے۔ اتنا سخت اللہ تعالیٰ نے وارننگ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو میری راہ میں شہید ہو گئے، قتل کر دیے گئے، اے لوگوں نے مردہ گمان تک نہ کرو۔ کہنا تو بہت دور کی بات ہے، دل میں خیال بھی نہیں آنا چاہیے۔ بل احیاء، وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہے۔ تو یقیناً
امام حسین اور ان کے 72 ساتھی جو اسلام کے لیے شہید ہوئے وہ زندہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کر رہا ہے۔ امام حسین کے بارے میں آپ لگاتار کئی سالوں سے، تقریباً جہاں تک میرا تجربہ ہے، یہ 22ویں مجلس ہے۔ کتنی؟ 22 کہ تو مجھے آ کر 30واں سال لگ رہا ہے۔ آنے کے ساتھ یہاں سے سٹارٹ ہو گئی تھی یہ مجلس، لیکن زیادہ طور سے آپ نے اہل بیت کا ذکر سنا، امام حسین کا ذکر سنا، کربلا کے بعد کے کچھ واقعات کا بھی ذکر سنا، لیکن امام حسن کا ذکر بہت کم سننے میں آیا۔ تو چلیے آج پہلے امام حسن کے متعلق کچھ باتیں کروں، اس کے بعد امام حسین کا شہادت کا بھی واقعہ بتاؤں گا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 15 رمضان، کتوی؟ خیال میں رکھیں، امام حسن 15 رمضان، امام حسین 5 شعبان، یعنی پہلے مہینے میں امام حسین، رمضان کے پہلے، اور رمضان میں امام حسن کی پیدائش۔ ہجری کتنی تھی؟ 3 ہجری، آج 1444 ہجری ہے۔ 15 رمضان 3 ہجری کو حضرت سیدنا امام حسن مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواشے کی پیدائش پر بڑے خوش ہوئے، گھر تشریف لے گئے، حضرت علی سے کہتے ہیں، اے علی اس بچے کا نام رکھو۔ صحابہ اکرام کی عظمت دیکھیے، صحابہ اکرام رسول کے کتنا ادب کرتے تھے، کتنی عزت کرتے تھے۔ حضرت علی کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی میرے بچے کا نام رکھیے۔ اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علی میں وہی نام رکھوں گا جو خدا کہے گا، میں بھی وہی نام رکھوں گا جو خدا کہے گا۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کو اور علی کو اس بچے کی پیدائش کی مبارکباد دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہارون علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کے نام رکھے تھے شبیر اور شبر، تو انہی کے نام پر، شبیر کے نام پر آپ اپنے بیٹے کا نام حسن رکھیے۔ حسن جنتی پھولوں میں سے ایک پھول ہے، چنانچہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کا نام حسن رکھا، پہلے بیٹے کا نام علی کے حسن رکھا، اور 7ویں دن عقیقہ کیا، 7ویں دن بال منڈائے، بال کے برابر چاندی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ پتہ یہ چلا ایمان والو، امام حسن کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، ارے جس کا نام رکھنے کے لیے حضرت جبرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھیج رہا ہے، اور جس کی مبارکباد اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے، وہ امام حسن کی عظمت کتنی ہوگی اس بات سے آپ اندازہ لگائیے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارے جیسے ہے، ہمارے جیسے ہے، بشر ہے، ان سے سوال ہے، جب تم پیدا ہوئے تو کئی جبریل آئے تھے تمہارے پاس؟ کبھی اللہ کا پیغام آیا تمہارے پاس، مبارکباد آئی؟ نہیں، امام حسن کو آئی۔ پتہ یہ چلا کہ وہ اہل بیت ہم جیسے نہیں ہے، وہ آقا ہے اور ہم غلام ہیں، غلام بن کے رہنا ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میرا بیٹا حسن مشابہت رسول ہے۔ مشابہت رسول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ملتا جلتا چہرہ۔ امام حسن سر سے لے کر سینے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل تھے، اور امام حسین سینے سے لے کر پیر تک حضور کی نقل تھے۔ آدھا حصہ حسن کو جاتا ہے حضور کا، آدھا حصہ حسین کو جاتا ہے۔ اسی لیے تو میرے پیارے آقا کہتے ہیں، حسن اور حسین مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں، جنہوں نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جنہوں نے ان کو غضبناک کیا اس نے مجھے ہی غضبناک کیا۔ تو پتہ یہ چلا ایمان والوں کہ امام حسن اور امام حسین کا مرتبہ بارگاہ خداوندی میں اور بارگاہ رسول میں بہت عظیم و اعلیٰ ہے۔
آپ کی عظمت میں بتاؤ امام حسن کی. بخاری شریف کی حدیث پارٹ نمبر 1 پیج نمبر 530. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول پر امام حسن کو لے کر بیٹھے ہوئے تھے. جب امام حسن چھوٹے تھے منبر پر لے کر بیٹھے تھے اور صحابہ اکرام کو نصیحت فرما رہے تھے. کبھی پیارے آقا صحابہ اکرام کی طرف دیکھتے تو کبھی امام حسن کی طرف دیکھتے. کبھی صحابہ اکرام کی طرف دیکھتے کبھی امام حسن کی طرف دیکھتے. کبھی امام حسن کو بات میں چوم لیتے, امام حسن کے پیشانی کو چوم لیتے اور یہ کہتے اے میرے صحابیوں یہ میرا بیٹا ہے. کیا کہا؟ یہ میرا بیٹا ہے. نواسا بھی ہے اور بیٹا بھی کہا ہے رسول اللہ نے. نواسا تو ہے ہی ہے لیکن حضور نے امام حسن کو اپنا بیٹا بھی کہا ہے. ان کو ابن رسول بھی کہا جاتا ہے. امام حسن کو ابن رسول بھی کہا جاتا ہے. یہ میرا بیٹا ہے اور یہ میرا بیٹا میری امت میں جب نا اتفاقی پیدا ہوگی تو یہ میرا بیٹا 2 گروہ میں صلح کرائے گا. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپنا میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے 7.5 سال. کتنے؟ 7.5 سال. لیکن دیکھیے پرورش میرے پیارے آقا نے کیسی کی کہ آپ کو 7.5 سال کی عمر میں 13 حدیث پاک عربی میں زبانی یاد تھے. امام حسن کو 7.5 سال کی عمر میں کتنے حدیث پاک یاد تھے؟ 13. وہ بھی بڑے بڑے اور عربی میں یاد تھے. یہاں سے پتا چلتا ہے کہ امام حسن کا حفظ کتنا پکا تھا. جب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑے بڑے ہوئے تو آپ کی عبادت اور اطاعت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کی طرح گزری. یعنی پوری نقل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کرتے تھے. امام حسن اتنے بڑے سخی تھے کہ کوئی مانگنے آ گئے تو اس زمانے میں 1 لاکھ دینار خیرات دیا کرتے تھے. امام حسن نے 2 مرتبہ اپنی مال میں سے آدھا مال غریبوں میں تقسیم کر دیا اور 3 مرتبہ پورا کے پورا مال غریبوں میں تقسیم کر دیا. پتہ یہ چلا کہ امامت بھی ان کے گھرانے کی ہے, سخاوت بھی ان کے گھرانے کی ہے, تخت بھی انہی کا, تاج بھی انہی کا ہے. تخت بھی انہی کا, تاج بھی انہی کا ہے, دونوں جہاں میں راج بھی انہی کا ہے. تو امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عظمت والے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن کو اپنے کندھے پر بٹھائے ہوئے تشریف لے جا رہے تھے. ایک صحابی نے دیکھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان, کتنی پیاری سواری ہے. اے سوار, اے بیٹا, اے ابن رسول, مقدر ہے آپ کی کہ آپ کو رسول اللہ جیسی سواری مل رہی ہے. کتنی پیاری سواری ہے. یہ جملہ تھوڑا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کھٹک گیا. میرے آقا فرماتے ہیں اے صحابی تو صرف سواری کو دیکھ رہا ہے, سوار بھی تو کتنا اچھا ہے. سبحان اللہ. میرے سوار کی بھی تو تعریف کر. ارے میں سواری ہوں تو یہ میرے جگر کا ٹکڑا سوار ہے. سواری اچھی ہے تو سوار بھی بہترین ہے. صحابی رسول کہتے ہیں بے شک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو فرمایا صحیح فرمایا. وہ امام حسن جن کی جوانی گزری تو اسلام کے لیے گزری, سخاوت جن کے گھر کا شیوا تھا, 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھنا جن کی عادت تھی, سنت رسول پر چن چن کر عمل کرنا جن کی شان تھی. اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جب کچھ بڑے ہو گئے
عالم شباب میں آ گئے. تو آپ جانتے ہیں امام حسن نے کتنے حج کیے؟